خادم جو تھا وہ قریب آیا، کہنے لگا حضرت ٹانگیں سمیٹ لے، خلیفہ وقت قریب آ چکے۔ اس نے جیل سے 2 قیدی باہر بلوائے، جس کو پھانسی دینی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جسے آزاد کرنا تھا اس کا پھانسی کا فرمان جاری کر دیا۔ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کی بچکانہ دلیل کو سمجھتے تھے، پھر آپ نے وہ بلند قسم کی دلیل دی۔ فرمایا پھر ایسے کرو، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اب نمرود کیسے کرتا؟ یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں، اس کی حکومت ہے، اس کا دربار ہے، اس کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ لگا رہے، ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر احقاق حق کر رہے، ابطال باطل کر رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نمرود کے سامنے ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے بتا رہے ہیں میں تو ایک رب کا بندہ ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، جو صرف میرا نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، سارے جہاں کو چلانے والا، بنانے والا، نظام عالم چلانے والا ایک اللہ ہی تو ہے۔ ہم بہت دفعہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک فقیر نے اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی اور اپنے جبے کو سی رہے تھے، شور اٹھا کے خلیفہ وقت آ رہے ہیں، اور جب آیان سلطنت آتے ہیں تو عمومی طور پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، ان کے شایان شان ان کے لیے بہترین اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا فقیر ہو، جس کے دل میں اس کی محبت رچ بس گئی ہو، اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ فقیر نے ٹانگیں نہیں سمیٹی، اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ کام کرتے رہے، توجہ بھی نہیں کی۔ خادم جو تھا وہ قریب آیا، کہنے لگا حضرت ٹانگیں سمیٹ لے، خلیفہ وقت قریب آ چکے۔ فقیر نے توجہ نہیں کی، اپنا کام بھی کرتے رہے، ٹانگیں بھی پھیلائے رکھی، حتیٰ کہ خلیفہ وقت آ کے بیٹھ گئے، لیکن فقیر نے ٹانگیں نہیں سمیٹی۔ جو بات ہونی تھی، جو گفتگو چلنی تھی وہ چل گئی، خلیفہ وقت واپس جانے لگا تو فقیر نے اس خادم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، اس لیے آج مجھے ٹانگیں نہیں سمیٹنی پڑی، اگر میں اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی ٹانگوں کو پھیلا کے نہ بیٹھتا۔ یہ میری خودداری تھی، یہ میرا اپنا بہترین انداز تھا بتانے کا کہ فقیر صرف رب کا محتاج ہوتا ہے، رب کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔